اسلامیات کلاس 9 لیکچر نمبر سبق نمبر 9 16 تاریخ ہے آج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا مانگ لیجئے۔ مسلمانوں کو چاہیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کی مدد اللہ کو ساتھ کر لے، اور اللہ کی مدد اللہ کو ساتھ کرنے کا طریقہ ہے کہ دعا مانگ لیا کرے، اور خاص کر کے وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کام کے شروع میں مانگا کرتے تھے، جس کو مسنون دعائیں کہا جاتا ہے، تو مسنون دعاؤں کو مانگ لیا کرے۔ ہر کام کے اعتبار سے جو دعائیں مذکور ہے وہ دعا مانگ لیا کرے۔ علم سیکھنے سے پہلے یہ دعا ہے، اور دعا میں زیادہ جان پڑ جاتی ہے جب دعا کا معنی اور مطلب کو سامنے رکھ کر ذہن میں رکھ کر دعا کی جائے، دعا مانگی جائے۔ ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ آپ لوگ بھی دھیمی آواز میں یہ دعا مانگ لیے۔ ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ کوئی ایک بچہ اس دعا کا مفہوم یا ترجمہ بتائے، کوشش کرے۔ میں نے بارہا بتایا ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں ہونے چاہیے، اس لیے بتائیے، کوشش کریں۔ ربی کا ترجمہ کیا ہے؟ زدنی علما، کون بتائے گا؟ عبد الرحمن بیٹا آپ بتائیں۔ کوشش کریں، میں مدد کروں گا انشاءاللہ۔ جی ترجمہ بتانا، کس کا بیٹا؟ کس کا ترجمہ بتانا؟ یہ ربی زدنی، یہ جو دعا آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین میں، اس کا ترجمہ۔ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بالکل صحیح ہے۔ تو دوبارہ، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے۔ اشراح کے مطلب کھولنا، کشادہ کرنا۔ ربی کے مطلب اے میرے رب، اصل میں ربی تھا، ٹھیک ہے۔ اے میرے رب کھول دے میرے سینے کو۔ صدری کے مطلب سینہ۔ ویسر لی، اور آسان کر دے، امری میرے کام کو۔ ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ لوگوں کو یاد ہو جانی چاہیے ترجمہ، ٹھیک ہے۔ کافی دن ہو گئے کلاس لیتے ہوئے۔ اچھا، اگلی دعا ہے حدیث شریف کی، اس کو بھی دیکھ لیجئے، مانگ لیجئے اللہ سے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تربیتی عنوان، تربیت کا جو موضوع لے کے ہم لوگ چل رہے ہیں، تو آج کا موضوع ہے، تربیتی عنوان ہے، طلبہ اچھے طریقے سے نماز ادا کرنے والے بن جائیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر عاقل بالغ پر نماز فرض ہے، تو نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں۔ مسلمان بغیر نماز کے ہو نہیں سکتا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نماز دین میں، اسلام میں ایسا ہے جیسا جسم کے لیے سر، بغیر سر کے انسان نہیں ہو سکتا، اس کو انسان کہنے کا لائق نہیں، بلکہ مردہ ہے، ایک لاش ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی بغیر نماز کے نہیں ہو سکتا۔ تو نماز اسلام میں ایسی ہے، دین میں ایسا ہے جیسا کہ جسم میں سر، ٹھیک ہے۔ تو نماز ہمیں اچھے طریقے سے، اچھے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح نماز کو تعدیل ارکان، اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے، اور سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے، رعایت کرتے ہوئے، سنتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھتے تھے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح نماز پڑھیں۔
پڑھیں گے انشاءاللہ. تمام طالب علم تیار ہیں نماز پڑھنے کے لیے پابندی سے اہتمام کے ساتھ؟ چلے ماشاء اللہ. دیکھیں آج کا صفحہ کتاب میں جو صفحہ ہے 95 ہم لوگوں نے سورۃ الانفال کا 2 سبق الدرس الاول الف با جیم اور الدرس الثانی الف با جیم یعنی کہ 2 سبق سورۃ الانفال کے ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا انشاءاللہ کل ہم جائزہ لے لیں گے. کل ٹیسٹ لے لوں گا میں آپ لوگوں کا MCQ کی شکل میں. اب ہم موضوعاتی مطالعہ پڑھ لیں. کتاب کے آخر میں 8 چیپٹر ہیں. ٹھیک ہے. موضوعاتی مطالعہ ان میں سے یہ پہلا سبق ہے, پہلا چیپٹر ہے قرآن مجید تعارف حفاظت فضائل. اس چیپٹر میں ہم قرآن مجید کا تعارف پڑھیں گے. قرآن مجید کس کو کہتے ہیں, قرآن مجید کا نام کیا, کس نے رکھا, ٹھیک ہے, قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا, قرآن مجید کے تعارف پڑھیں گے, حفاظت پڑھیں گے, قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے, حفاظت کرنا کس کے ذمے ہے, اور قرآن کے فضائل, یہ سب ہم پڑھیں گے اس چیپٹر میں. ٹھیک ہے. ابھی سورۃ الانفال پوری نہیں ہوئی ہے, اس کو روک دیا گیا. وہ ابھی ہم نے 2 سبق پڑھے ہیں. تین سبق ہے الدرس الاول الدرس الثانی الدرس الثالث. 3 سبق کے بعد سورۃ الانفال پوری ہو جائے گی. تو ابھی ہم نے 2 سبق پڑھا ہے, پھر آگے انشاءاللہ پڑھیں گے موضوعاتی مطالعہ کے بعد. تو دیکھیے موضوعاتی مطالعہ ہم پڑھیں گے 95. آپ لوگوں کی کتاب میں 95 میں سبق ہے. اچھے پچھلے سبق میں کیا پڑھا؟ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعام اور احسان پڑھے. جنگ بدر کے دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ جو مدد کی وہ ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے. اور اس کے نوٹس سوال جواب کے انداز میں میں نے میل کر دی تھی. جی بیٹا. سر یہاں پہ چھلے لکھا ہوا ہے. ہاں اچھا, وہ رہ گیا کیا کہتے ہیں کمپوزنگ میں. آج ہم کیا پڑھیں گے, آج ہم کیا پڑھیں گے, قرآن مجید کا تعارف. ٹھیک ہے بیٹا, قرآن مجید کا تعارف پڑھیں گے. اور گھر کا کام, یہ گھر کا کام ہے, صفحہ نمبر 94 سے سوال نمبر 1 کا جواب لکھ کر یاد کریں. 94 سے سوال نمبر 98 سے سوال نمبر 1 کا جواب لکھ کر یاد کرنا. یہ آج کا کام ہے, گھر کا کام ہے. چلے تو ہم عبارت دیکھتے ہیں. یہاں سے باقاعدہ سبق شروع ہو رہا ہے. لغوی معنی, لغوی معنی اس کو کہتے ہیں جو لغت میں ڈکشنری میں ہو. لغت والوں نے, ڈکشنری والوں نے جو معنی مطلب لکھا ہے اس کو لغوی معنی کہتے ہیں. تو قرآن کا لغت میں ڈکشنری میں کیا مطلب ہے؟ لفظ قرآن کے لغوی معنی ہے پڑھا جانے والا کلام. قرآن کے مطلب کیا مطلب ہو گیا؟ پڑھا جانے والا کلام. بولے میرے ساتھ ساتھ بولے تاکہ یاد ہو جائے. قرآن قرآن ہم کہتے رہتے ہیں, تو قرآن کا معنی ہی ہے پڑھنا. ٹھیک ہے بیٹا. اصطلاحی معنی دیکھیں, یہ لال جو لکھا ہوا ہے اصطلاحی معنی. اصطلاح کس کو کہتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ بار بار پڑھ لے ہیں, لیکن اب آپ لوگ بڑے ہو گئے, اب اس کو بھی سمجھنا ہے کہ اصطلاح کس کو کہتے ہیں. مختلف دنیا میں فنون ہے نا, بہت زیادہ فنون ہے, مہارتیں ہیں, کام ہیں. تو ہر کام کے ماہرین ہوتے ہیں, کچھ ماہرین ہوتے ہیں, خاص لوگ ہوتے ہیں. اس کام کی تعریف ماہرین کے نزدیک جو ہو اس کو اصطلاحی کہیں گے. اب قرآن کے کچھ ماہرین ہیں جس کو کیا کہتے ہیں, مفسرین. کیا کہتے ہیں؟ مفسرین. قرآن کے ماہر کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ مفسر. مفسرین. ہاں مفسر کہتے ہیں ایک کو, اور بہت زیادہ ہو تو مفسرین. اسی طرح میک بند کر رکھے بیٹا, بیک گراؤنڈ میں میک آواز آ رہی ہے, یہ مناسب نہیں ہے, میک بند رکھے. اور جو حدیث کے ماہرین ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں محدث, جمع محدثین. ایک ماہر ہے حدیث کا تو محدث, اور بہت سارے ہیں تو محدثین. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے جو ماہرین ہیں یعنی مفسرین, ان کے نزدیک قرآن کس کو کہتے ہیں. تو یہ ہو گیا اصطلاحی معنی. یعنی ہر فن کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کے نزدیک جو ان کے کام کی جو تعریف ہے اس کو کہیں گے اصطلاحی معنی, اصطلاحی تعریف.
تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ قرآن کے ایسے لوگ بھی مانا ہے پڑھا جانے والا کلام، پڑھی جانے والی باتیں، پیغام، ٹھیک ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام، وہ کلام، وہ باتیں جو جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ دونوں میں فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے، دیکھ لیں آپ لوگ۔ یہ اسکرین سمجھ میں آ گئی بات؟ 2.5 لائن ہے تقریباً، ان میں سے کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ آگے چلیں۔ قرآن کا تعارف، تو ایک بچہ پڑھے، کون پڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے انسان کو پیدا کیا، پھر دنیا میں بھیجا امتحان کے لیے، اب ان کی رہنمائی، ٹھیک ہے، جیسا کوئی بھی امتحان ہوتا ہے تو اس کو امتحان کی تیاری کے لیے، رہنمائی کے لیے استاد چاہیے ہوتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو بھیجا، اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا، اب اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجے، استادوں کو بھیجا، اور کتاب بھی بھیج دی، نصاب بھی بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ پڑھیے، آگے پڑھیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو تمام انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تھوڑا آرام سے پڑھیے، رک رک کے، تاکہ زیادہ فائدہ لوگوں کو ہے، سمجھ میں آئے، جیسے خبر میں پڑھتے اور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہدایت کیا مطلب ہے؟ کوئی بتا سکے گا کوئی بچہ؟ ہدایت 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 ہم سنتے رہتے ہیں جی، ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا راستہ، صحیح راستے پہ لگنا، رہنمائی، ہدایت، جس کو ہدایت مل گئی اس کو رہنمائی مل گئی، جی، کہاں پر جانا، صحیح ٹھکانہ مل گیا، اور صحیح ٹھکانہ تک کسی نے پہنچا بھی دیا آپ کو ایڈریس پر، تو اس کی رہنمائی مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ قرآن کی ضرورت، پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی جسمانی و فطری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مادی وسائل بنائے۔ مادی وسائل بنائے، مادہ یعنی زمین سے، چیزوں سے چیز پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو مادی وسائل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اب کپڑا بنانے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ دھاگا چاہیے تھا، اور دھاگا بنانے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ روئی چاہیے تھا، اور روئی کے لیے کیا چاہیے تھا؟ روئی کا پودا چاہیے تھا۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہی نہیں پیدا کی ہے، انسان کی ضروریات کے لیے، ٹھیک ہے۔ پڑھیے۔ پیچھے میک بند رکھیں، کس کی بیک گراؤنڈ سے آواز آ رہی ہے؟ یہ مناسب نہیں ہے اگر کی چیزیں، لباس، مکان وغیرہ۔ جی، میں کہہ رہا ہوں بیک گراؤنڈ میں جس کے مائک کے پیچھے گھر میں آواز آ رہی ہے کھانے پکانے کے یا کچھ کچن کے، تو وہ اپنا مائک بند کر لیں اور کوئی اور بچہ پڑھ لے۔ آواز آ گئی صاف؟ چلے۔ کھانے پینے کی چیزیں، لباس، مکان وغیرہ انسان کی ضروریات میں اہم روحانی اور آخرت کی ضرورت ہے۔ تو یہ کھانے پینے کی چیزیں، مکان، لباس، کپڑا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کے لیے پیدا کی ہے۔ اسی طرح انسان کی ایک اہم ضرورت ہے آخرت کی۔ دنیا کی تو چند سالہ زندگی ہے، 60 سال 70 سال، پاکستان کے ایوریج جو 55 سال ہے، ٹھیک ہے، زیادہ زیادہ 100 سال 120 سال ہم جی لیں گے، کسی کا اللہ نے اگر عمر دی تو اتنی عمر ہے، لیکن اس عمر گزارنے کے بعد انسان کی اصلی جو زندگی ہے وہ موت کے بعد شروع ہوگی۔ تو وہاں کی جو ضروریات ہے، جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، تو وہاں کی ضروریات بھی اہم ہوگی نا۔ آپ کہیں جا رہے کہ شہر میں گھومنے کے لیے، رہنے کے لیے 10 دن 15 دن مہینہ، تو اسی حساب سے اپنی ضروریات کے سامان، چیزیں، رقم وغیرہ لے کر جائیں گے، لیکن جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی ضروریات بھی بہت زیادہ ہوگی۔ تو وہ ضروریات کیا ہے؟ بہت اہم ضرورت،
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا اور قرآن نازل کی. قرآن میں دنیا کی ضروریات مسائل کے بارے میں بھی حل ہے اور ہمیشہ کی جو زندگی آخرت اس کے بارے میں بھی رہنمائی ہے, ہدایت ہے اور اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے. سر جی بیٹا بولے, بولیے. اچھا اگلی سلائڈ دیکھیے. قرآن مہیمن ہے. قرآن کو مہیمن کہا گیا ہے. کیا مطلب مہیمن؟ قرآن کو مہیمن قرآن ہی میں کہا گیا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے. جی بتائیے, پڑھیے. مہیمن جی مہیمن چلے. کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے آسمانی کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالات میں نہ رہ سکے. پڑھیے. انہیں قرآن کریم نے اپنے اندر اثر نو پڑھیے. انہیں قرآن پڑھیے. انہیں قرآن نے اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا. اثر نو کا مطلب ہے نئے سرے سے دوبارہ. اثر نو کا مطلب دوبارہ نئے سرے سے, ٹھیک ہے, بیان کر کے محفوظ کر دیا. پچھلی آسمانی کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے وہ اصلی حالت میں نہیں رہی, لوگوں نے چینج کر دیا اپنی مطلب کے لیے, اپنے کام کے لیے اور مقاصد کے لیے, خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے تبدیل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے پچھلے آسمانی کتابوں میں جو احکامات تھے اللہ تعالیٰ کے, اس کو اثر نو دوبارہ قرآن کریم میں بیان کر کے محفوظ کر دیا. کیونکہ پچھلے آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی اور قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, اس لیے اس میں آپ کی محفوظ آواز کر بہت دیا. اٹک رہی ہے. اٹک رہی ہے اب بھی آواز؟ نو سر بالکل بھی نہیں اٹک رہی. تو پھر آپ لوگ انٹرنیٹ کا مسئلہ, جس کا انٹرنیٹ سلو ہے اس کو اٹکی جاری ہوگی اور جس کا انٹرنیٹ اچھا ہے تو بہت تیزی سے جاری ہوگی. انٹرنیٹ کا ہی مسئلہ ہوتا ہے بیٹا, کیونکہ سب کے گھر میں نیٹ تو برابر نہیں ہوگا نا. ہمارے یہاں تو اسکول میں بہت مضبوط اور طاقتور نیٹ انہوں نے لیا ہوا ہے. چلے ٹھیک ہے, چلے تھوڑا برداشت کر لیں, صبر کر لیں, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو انہیں قرآن کریم نے اثر نو یعنی دوبارہ محفوظ کر دیا بیان کر کے, تاکہ لوگ قیامت تک اس پر عمل کر سکیں. اس کی دلیل اور یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جب چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نبی بن کر, تو یہ جو بیچ کا جو وقت ہے عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے اٹھ جانا, چلے جانا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا, یہ جو بیچ کا جو وقت ہے یہ 500 ساڑھے 500 سال کا زمانہ ہے. تو 500 ساڑھے 500 سال کے اندر ان کا جو انجیل تھی, آسمانی کتاب تھی عیسائیوں کے نزدیک, یا اس وقت جو مسلمانوں کے نزدیک جو کتاب تھی, وہ لوگوں نے چینج کر دیا. 550 سال میں وہ تبدیل کر دیے. ٹھیک ہے, اور قرآن کریم دنیا میں آئے ہوئے 1500 سال ہونے والے ہیں, اور اب تک اس میں لوگوں نے کوشش تو کی ہے تبدیل کرنے کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. تو کوشش 1500 سال ہونے کے باوجود لوگوں نے اس میں تبدیل نہیں کر سکے, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پر نازل ہونے والی کتاب انجیل پر عیسائیوں نے تبدیل کر دی. 500 سال میں تبدیل ہو گئے اور یہاں پر 1500 سال میں تبدیل نہیں ہوئی. تو یہ ہے اصل کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. چلیں اگلی سلائڈ دیکھیے. ہاں, اب سوال آ گیا, پڑھیے. اب سوال ہے سوال نمبر 1, قرآن مجید کا مختصراً تعارف بیان کریں. مختصر تعارف بیان کریں. چلے پڑھے آگے. جواب لفظی معنی. لفظ قرآن کے لفظی معنی ہے پڑھا جانے والا کلام. یہ جواب آپ لوگ اس سلائڈ سے دیکھ کر دوبارہ میں اپلوڈ کر دوں گا, آپ لوگ
پورے سبق کو اس سلائڈ سے بھی لکھ سکتے ہیں جواب کو, اور نوٹس کی شکل میں جب بھیج دوں گا اس وقت بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں پڑھیے. قرآن کا نام قرآن خود اللہ تعالی نے رکھا ہے. اصطلاحی معنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا. جی, قرآن کا تعارف. اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام مبعوث انبیاء کرام پڑھیں گے اس کو. انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. قرآن کی ضرورت. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی جسمانی و فطری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مادی وسائل بنائے. مثلاً کھانے پینے کی چیزیں, لباس, مکان وغیرہ. انسان کی ایک اہم ضرورت روحانی اور آخرت کی ہے جس کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور کتابیں نازل فرمائی. قرآن کی حیثیت. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس میں انسان کی مکمل رہنمائی کی گئی ہے اور اس میں عقائد, عبادات, معاملات اور معاشرت کو بیان کیا گیا ہے تاکہ اس میں یہ جو بیٹا لفظ آیا عقائد, اس کے کیا مطلب ہے؟ عبادات, عقیدوں کی عقیدہ کی جمع عقائد. اور عقیدہ میں کیا باتیں ہوتی ہے؟ جیسے عقیدہ کوئی بنایا ہوا ہے, وہ چیز ہے جو ہم نے نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے لیکن ہم اس کو دل سے مانتے ہیں, اس کو عقیدہ کہتے ہیں. جیسے آخرت, جنت, قرآن اللہ کی کتاب ہے نازل ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھی, اس کو ہم مانتے ہیں. تو اسی طرح کی جو باتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور ہم اس پر یقین کرتے ہیں, تو یہ سب عقیدہ کی باتیں ہو گئی بن دیکھے جن باتوں کو ہم مان رہے ہیں. ٹھیک ہے. عبادت کی جمع ہے, اس میں ساری عبادات آ گئی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. ٹھیک ہے. معاملات کس کو کہتے ہیں؟ سب معاملے کی جمع ہے معاملہ. ہاں, کیا ہوتا ہے اس میں؟ آپس کے لین دین. ٹھیک ہے. آپس کے رہن سہن بھی اس میں آ جائے گی. نہیں, رہن سہن تو معاشرے میں آئے گا. آپس کے لین دین. ٹھیک ہے. خرید فروخت, تجارت, بزنس. بیٹا نشانے لگائے, مہربانی ہوگی. تو اور معاشرت کس کو کہتے ہیں؟ رہن سہن. ٹھیک ہے. والدین کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیا معاملات ہے, کس طرح ہم رہیں گے, اللہ تعالیٰ کیا احکامات ہیں, اس کو کہتے ہیں معاشرت. اسلامیت کے پیریڈ ہے, برائے مہربانی اللہ رسول کی بات ہو رہی, نشان نہیں لگا ہے. دنیا اور آخرت دونوں ہمارے خطرے میں پڑ سکتے ہیں. اللہ رسول کی بات ہو رہا ہم کھیل کود کریں, بالکل مناسب نہیں ہے. آپ لوگ سب کو دعا کریں ایسے بچوں کو اللہ ہدایت دے دیں. ٹھیک ہے. چلیں آگے پڑھیں. معاشرت کو بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کر آخرت کی کامیابی حاصل کرے. یہ جو بچہ یہاں پر لکھ رہے ہیں ان کا نام آ رہا ہے, سب کو بتا دوں میں. اسکرین پہ جو بھی بچہ کچھ کرے گا, لکھے گا, نشان لگائے گا, نام آ جائے گا, اور نام بتا دوں گا تو سب کو پتہ لگ جائے گا, ریکارڈنگ بھی ہو جائے گی. تو بہت گندی بات ہے.
آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ابو کو بلا کر بات کر لو تو وہ بھی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اتنی سی چھوٹی بات کو اتنی لمبی نہیں کریں. غلطی سے نشان لگا دیا تو مٹا دے, بار بار تو نہیں کریں, یا بار بار میں مٹاتے رہوں. پیارے بچوں, انٹرنیٹ پہ پرابلم ہو گیا, مسئلہ ہو گیا تھا, بند ہو گیا تھا. چلے ایسے ٹائم ختم ہو گیا ہے تو آپ لوگ سے درخواست ہے ان سارے سلائڈ کو دیکھ لیجیے گا, پڑھ لیجیے گا, اور سوال کا جواب رجسٹر میں اتار کے یاد کر لیے گا. ٹھیک ہے, پھر ملتے ہیں ہم. سر جی بیٹا. سر ہوم ورک کے ایک بار سلائڈ دکھا دیں. سوال نمبر 1 کا جواب لکھ کر یاد کرنا. ہوم ورک کے یہ سلیٹ ہے. ٹھیک ہے.